میڈم ہم نے اس کے بارے میں اچھی طرح سے جانا، تکبر کے بارے میں. اب اس بیماری سے انسان بچ کیسے سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ تکبر کا انجام کیا ہے. اس کا انجام یہ ہے کہ حشر کے میدان میں تکبر کرنے والے چیونٹیوں کی طرح اٹھائے جائیں گے. اپنے آپ کو انسان ایسی کیفیت میں دیکھے تو اس کی وجہ سے انسان تکلیف محسوس کرتا ہے. نہیں کوئی سبب ہوتا ہے جس کی وجہ سے کوئی کسی بیماری سے نجات پانا چاہتا ہے. ایک تو یہ کہ اس کو کوئی بیماری سمجھے، اسے کوئی یعنی اپنے اعمال کی خرابیوں کا سبب سمجھے، اس پر اللہ کے حضور جواب دہی کے لیے اپنے آپ کو یعنی مجبور سمجھے کہ مجھے جواب دینا ہے، کہ اوندھے منہ آگ میں گرائے جائیں گے تکبر کرنے والے. تو تب انسان علاج کرنا چاہتا ہے. دوسری بات ہے علاج کی. تکبر کا علاج کئی سٹیپس میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کے لیے کئی ایک طریقے اختیار کیے. مثال کے طور پر انسان کو احساس دلایا ہے کہ تم کس چیز سے پیدا ہوئے ہو، یعنی تمہاری پیدائش جس چیز سے ہوئی. انسان اپنے آپ کو اگر دیکھے کہ میری پیدائش کس چیز سے ہوئی تو یہ چیز اس کو اپنی بڑائی کے احساس سے نکالتی ہے. ماں کے پیٹ میں جمے ہوئے خون کی صورت جو انسان ہوتا ہے اس کی کیا شکل ہوتی ہے، یہ اس کا کیا احساس ہوتا ہے. نہ وہ سنتا ہے، نہ وہ بولتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی یعنی وہ شعور ہوتا ہے. پھر جمے ہوئے خون کے بعد اپنے آپ کو گوشت کی بے شکل بوٹی کی صورت میں انسان دیکھے تو اصل میں بڑائی تو اس ذات کے لیے ہے جس نے انسان کو شکل و صورت دی، اچھی صورت میں ترکیب دیا. اور انسان جب پوری صورت پا لیتا ہے، جب نک سکھ سے اسے سنوار دیا جاتا ہے، جب وہ پوری قوتوں کو پہنچ جاتا ہے تو اپنے رب کریم سے کیسے منہ موڑ لیتا ہے. اس لیے رب کریم نے توجہ دلائی ہے، سوال بھی کیا ہے، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال رکھا. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، نک سکھ سے درست کیا، اچھی صورت میں ترکیب دیا، تمہارے اعضاء کتنے متناسب بنائے. اس کے باوجود تم اپنے رب کریم سے دھوکے میں. تمہاری اصل بیماری کی جڑ کیا ہے؟ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم روز جزا کو جھٹلاتے ہو. تو اصل بیماری کی جڑ یہ ہے. تو دوسری چیز، ایک تو یہ کہ انسان اپنی پیدائش پہ غور کرے، دوسری بات یہ کہ اپنے مٹی ہو جانے کو دیکھے. موت کے بعد کے حالات انسان کو کافی نارمل رکھتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا تم لذتوں کو توڑنے والی موت کو یاد کرو تو رو بہت اور ہنسو بہت کم. یعنی یہ وہ چیز ہے جو انسان کو غم میں مبتلا کرتی ہے. پھر اسی طرح سے انسان اگر اس طرف غور کرے، تیسری چیز کہ جو کھانا وہ کھاتا ہے 2-3 گھنٹے کے بعد اس کھانے کے ساتھ کیا بنتا ہے. جس لذت کے لیے انسان پیچھے اتنی ایفرٹ کرتا ہے 2-3 گھنٹے کے بعد اس کے ساتھ، اس کے وجود کے اندر آ کے اس کھانے کے ساتھ کیا بنتا ہے. غور و فکر کرنے کے بعد انسان کا تکبر ٹوٹتا ہے. پھر اسی طرح سے جیسے ہمارے اسلاف نے توجہ دلائی اس تکبر کو توڑنے کے لیے کہ مردوں کو نہلائیں اور اپنے آپ کو مردے کی جگہ محسوس کر کے دیکھیں کہ نہ اب اس کا کسی قسم کا اختیار ہے، جیسے چاہیں اسے الٹے پلٹے، ہر قسم کا اختیار ختم ہو چکا. یہ چیز انسان کے تکبر کو توڑتی ہے. تو تکبر کو جہاں سمجھنا ضروری ہے وہاں یہ کہ تکبر کے اثرات کو جاننا بھی ضروری ہے، پھر تکبر کے انجام کو بھی، پھر اس کا علاج تبھی ممکن ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے.